آج ہم بات کریں گے نیلز بوہر کے ایٹمی ماڈل کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے فزکس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ چلیں ایک بڑے دلچسپ سوال سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جس نے 1 صدی پہلے کے سائنسدانوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اگر ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی ہے تو پھر یہ میز، یہ کرسی، یہ دیواریں، یہ سب ٹھوس کیسے ہیں؟ یہ چیزیں بکھر کیوں نہیں جاتی؟ یہی وہ معمہ تھا جو اس وقت کی فزکس کے لیے ایک بہت بڑا بحران بنا ہوا تھا۔ تو چلے اس مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ نیلز بوہر کے آنے سے پہلے سائنس ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں تباہ حال ایٹم کا مسئلہ۔ دیکھیں، اس وقت ردرفورڈ کا ماڈل بہت مشہور تھا، بہت سیدھا سادہ اور سمجھ میں آنے والا۔ بیچ میں ایک نیوکلیس اور اس کے گرد الیکٹران ایسے گھوم رہے ہیں جیسے سورج کے گرد سیارے۔ لیکن یہیں آ کر فزکس کے پرانے اصول یعنی کلاسیکل فزکس ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتی تھیں۔ اس کے مطابق کوئی بھی چارجڈ پارٹیکل جیسے کہ الیکٹران جب گھومتا ہے تو اسے لگاتار انرجی خارج کرنی چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ وہ بہت خوفناک تھا۔ جب الیکٹران انرجی کھوتا جائے گا تو اس کا مدار چھوٹا ہوتا جائے گا اور وہ ایک موت کے چکر میں تیزی سے نیوکلیس کی طرف بڑھتا جائے گا اور آخر میں بوم اس میں جا گرے گا۔ حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سارا کام 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے میں ہو جانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ کائنات کا کوئی بھی ایٹم ایک پل کے لیے بھی مستحکم نہیں رہ سکتا تھا۔ اور پھر میدان میں اترے نیلز بوہر۔ انہوں نے ایک ایسا حل پیش کیا جو اتنا جرأت مندانہ تھا کہ اس نے فزکس کے پرانے اصولوں کو چیلنج کیا اور ایک بالکل نئے دور کا دروازہ کھول دیا۔ بوہر نے جو پہلی بات کہی وہ بالکل انقلابی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ خاص اجازت یافتہ مدار ایسے ہوتے ہیں جہاں الیکٹران گھومتے رہیں تو ان کی انرجی کم نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ یہ اس وقت کے فزکس کے سارے اصولوں کے خلاف تھی۔ ان خاص مداروں کو انہوں نے نام دیا اسٹیشنری اسٹیٹس کا۔ آپ سمجھیں کہ یہ الیکٹرانز کے لیے سیف زونز تھے جہاں وہ موت کے چکر میں پڑے بغیر ہمیشہ رہ سکتے تھے۔ ایٹم کے مستحکم ہونے کی بنیاد یہی تھی۔ پھر آیا بوہرس کا دوسرا بڑا آئیڈیا کہ انرجی کوئی بہتا ہوا دریا نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے مخصوص پیکٹس میں آتی ہے جنہیں کوانٹا کہتے ہیں، اور الیکٹران صرف انہی مخصوص انرجی لیولز پر رہ سکتے ہیں، بالکل ایک سیڑھی کے ڈنڈوں کی طرح۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی سیڑھی کی مثال ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، آپ یا تو سیڑھی کے ایک ڈنڈے پر پاؤں رکھ سکتے ہیں یا اگلے پر، لیکن آپ دونوں کے بیچ ہوا میں نہیں ٹھہر سکتے۔ الیکٹران کی انرجی لیولز کا بھی بالکل یہی حساب ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ الیکٹران ایک لیول سے دوسرے پر جاتا کیسے ہے؟ یہ ہوتا ہے کوانٹم لیپ کے ذریعے۔ جب ایک الیکٹران کو باہر سے صحیح مقدار میں انرجی کا ایک پیکٹ ملتا ہے تو وہ ایک دم سے اونچے لیول پر چھلانگ لگا دیتا ہے، اور جب وہ واپس نیچے گرتا ہے تو اتنی ہی انرجی کا ایک پیکٹ باہر پھینک دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب نئے اور عجیب اصول، ان کا آخر فائدہ کیا تھا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان سے وہ مسئلہ کیسے حل ہوا جس نے سائنسدانوں کی نیندیں حرام کی ہوئی تھیں، ہائیڈروجن کا معمہ۔ یہ عمل ایسے ہوتا ہے، جب آپ ہائیڈروجن گیس کو انرجی دیتے ہیں تو اس کے الیکٹران اونچے لیولز پر چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ اونچی جگہیں غیر مستحکم ہوتی ہیں تو وہ فوراً اپنی پرانی اصلی جگہ پر واپس کود جاتے ہیں، اور اس واپسی کے دوران وہ جو اضافی انرجی ہوتی ہے اسے ایک خاص رنگ کی روشنی کی شکل میں باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ یہ کام کر گیا، بلکہ یہ بالکل پرفیکٹلی کام کر گیا۔ بوہر کے ماڈل نے ریاضی کی مدد سے ہائیڈروجن سے نکلنے والے رنگوں کی جو پیشن گوئی کی وہ تجربے میں بالکل ویسی ہی نکلی۔ یہ ایک زبردست، ایک تاریخی کامیابی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بوہر کا ماڈل جتنا شاندار تھا اتنا ہی نامکمل بھی تھا۔ اب ذرا اس ماڈل کی حدود پر بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں آ کر فیل ہو جاتا تھا اور کن سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ ماڈل صرف ہائیڈروجن جیسے سادہ ایٹموں پر چلتا تھا جن میں صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ اسے ہیلیم یا کسی اور پیچیدہ ایٹم پر لگانے کی کوشش کرتے، اس کی ساری پیشگوئیاں غلط ہو جاتی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ پوری کہانی نہیں ہے اور ہمیں ایک زیادہ گہری تھیوری کی ضرورت ہے۔ تو آخر میں ہم کیا کہیں؟ بور کا ماڈل کوئی حتمی جواب نہیں تھا،
بلکہ یہ پرانی کلاسیکل فزکس کی دنیا اور نئی عجیب کوانٹم میکینکس کی دنیا کے بیچ میں ایک بہت اہم پل تھا۔ اس نے صحیح سوالات اٹھائے اور آگے کی ریسرچ کے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ یہ ہمیں ایک بڑے دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ اگر بوہر کا ماڈل بنیادی طور پر غلط تھا تو ہم اسے آج بھی ایک شاہکار کیوں مانتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ سائنس کی ترقی ہمیشہ ایک سیدھی لائن میں نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک شاندار غلطی جو ایک بڑے مسئلے کا ایک حصہ حل کر دے، ہمیں ایک زیادہ گہری اور مکمل سچائی کی طرف لے جانے کے لیے حتمی درست جواب سے بھی زیادہ قیمتی ثابت ہوتی ہے۔